نسل کشی یا جینوسائیڈ ایک طرف، لیکن کھانے کو اسلحہ بنا کر بھوک سے لوگوں کو مارنا، یہ تو اب دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ اس وقت فلسطین کی صورتحال کو دیکھ کے اس قدر غم زدہ ہیں. کیا کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یقین ہی نہیں آتا ہے وہ مناظر دیکھ کے. اور ہم یہ مناظر پچھلے 2 سالوں سے دیکھ ہی رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں، روز روتے ہیں، روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں. ہماری زندگیاں چل رہی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. مصر سے لوگ جو ہے پلاسٹک کی بوتل میں تھوڑی سی دالیں ڈال کر جو ہے وہ سمندر میں پھینکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کے ساحل تک پہنچا دے، اور ان تک پہنچ بھی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ انصاف ایک دن ہوگا، جب اللہ کی لاٹھی چلے گی تب ان کو معلوم پڑے گا. لیکن اس وقت ایک بات جو کی جا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج ہم جاتے ہیں کہ وہ امریکہ کے دورے پر، بڑے امپورٹنٹ دورے پر، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اس وقت پاکستان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. سٹیٹمنٹ اس لیے جاری کرنا پڑا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ویلاگرز، بہت سارے اور لوگ ابراہیم اکارڈ کو لے کر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، چہمگوئیاں، بازار گرم ہے اس وقت ساری گوسپ کا. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب نے بہت ضروری سمجھا کہ وہ بیان جاری کریں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی تھی گزشتہ دنوں ہی، جس کے اندر سعودی عرب نے بھی یہ پیغام کل جاری کیا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک فلسطین کی ریاست کا قیام ہو. اور ہمارا بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بھی نہیں مانیں گے جب تک فلسطینیوں کو ریاست کا قیام ہو، ان کو انصاف ملے، اور یہ نسل کشی بند ہو، یہ بھوک کا استعمال کرنا ہتھیار بنا کے اس کو بند کیا جائے. یہ سراسر ظلم ہے. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے میں راجہ کمرال اسلام صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راجہ کمرال اسلام صاحب، پیلسٹائن کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے آج دوبارہ بیان جاری کیا ہے کیونکہ یہ گوسپ چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے. آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے انجینئر صاحب؟ لیکن جو اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں پاکستان کی فورن پالیسی ہے، وہ پاکستان کی جو انٹائر فورن پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون، ایک بنیادی جو اس کا مائل سٹون ہے، ایک بنیادی اس کا ستون ہے، وہ یہ فورن پالیسی ہے. اور یہ فورن پالیسی کسی اور نے نہیں بنائی تھی، کسی حکومت نے، کسی پارٹی کی حکومت نے، کسی آمریت نے، بلکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اس پرنسپل کو ڈٹرمن کیا. شاید قائد اعظم کا یہ وہ واحد پرنسپل ہے جو ہم اس وقت منوان سے فالو کر رہے ہیں انجینئر صاحب. جی، منوان بالکل اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی بھی رہیں تو پاکستان کا یہ ایک، اور اس پہ بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مواقع بھی آئے جب فلسطین کی طرف سے تنظیم آزادی فلسطین کی ہسٹری دیکھ لیں، یاسر عرفات صاحب کی، اور اس زمانے میں تو فلسطین کی طرف سے ریسیپروکل بیسس پہ پاکستان کو کبھی یہ حمایت نہیں ملی تھی. آپ وز انڈیا دیکھ لیں، کشمیر کے مسئلے پہ دیکھ لیں کہ تنظیم آزادی فلسطین کے بھارت کے ساتھ این جب ہمارا جنگ جو ہے وہ پیک پہ ہوتی تھی، چاہے وہ 65 کی تھی، چاہے وہ 71 کی تھی سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں بھارت کے. لیکن پاکستان نے کبھی بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ سے بھی ایون بالا ہو کر تو اس بات کو مشروط نہیں کیا. حالانکہ اگر ہم سب سے پہلے پاکستان سوچتے تو ایک ملک جو جس نے پاکستان ایک ریاست، یا اس لیے کہ پاکستان کا پرنسپل تھا کہ جو بھی مظلوم ہیں، جو اگریوڈ ہیں، جن کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل رہا، وہ چونکہ فلسطینی ہیں. اور اس پوائنٹ آف ویو سے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس پہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت، جو ہماری بقا کے خلاف متعدد دفعہ باقاعدہ طور پہ حملے کر چکا ہے، اس کا نام نیگیٹو لسٹ میں نہیں لکھا ہوا، لیکن لکھا ہوا ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف پاکستان، آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل. یعنی یہ وہ پاکستان کے اس ریزولو اور عزم کو جو ہے اسی لیے انجینئر صاحب نیتن یاہو نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے کہ ایران کے بعد ہمیں پاکستان سے بھی خطرہ ہے، تو اٹس کوائٹ آبویس کہ پاکستان کو منانے کے لیے وہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا. لیکن جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ہے کہ اس ماحول میں اجازت دیں سوشل میڈیا پہ مزید جھوٹ نہ پھیلائیں. بالکل ٹھیک، اس معاملے پہ نہیں پھیلانا چاہیے. اس معاملے بالکل ٹھیک. علی بخاری، یور ویوز آن اٹ سر. چلا بھائی، بڑی سمپل سی بات ہے. نہ تو یہ سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے اور نہ یہ سوشل میڈیا کی افواہ ہے. کچھ تو میں فیکٹس تو بتا دیتا ہوں. آپ نے کچھ دن قبل دیکھا ہوگا، 2 دن قبل، کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پر پرائم منسٹر آف انگلینڈ رہتا ہے، اس کے باہر بہت بڑا احتجاج ہوا جو وہاں کے رہائشیوں نے نکالا اگینسٹ دی
جو آپ کے فلسطین پہ جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کے اوپر فاقہ کشی جو کی جا رہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا وہ. جی جی جی. اور آن دا ادر سائڈ یہ ہماری جو سو کالڈ 17 سیٹوں والی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے پبلک فیئر پہ نہیں، کسی تھارو اس پہ رستے پہ نہیں، کسی ڈی چوک پہ نہیں، پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھ کے فلسطینیوں کے حق میں وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بال بچوں سمیت اٹھا کے. اب یہ بات میں چونکہ انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں تو یہ اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر انگلینڈ کے اندر ان کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے اور ان فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالا جا رہا ہے اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پر ہم نے ایک سینیٹر کو، پارلیمنٹیرین کو اٹھا کے بیوی بچوں سمیت اٹھا کے اندر پھینک دیا. قصور کیا تھا کہ وہ پریس کلب میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. تو بھائی یہ ڈبل سٹینڈرڈ پالیسیز تو نہ رکھیں اپنی، کم سے کم یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ڈینائی کر دیں، بتا دیں کہ جی سینیٹر مشتاق کو نہیں اٹھایا تھا ہم نے. کوئی سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے، ریالٹی کی بات ہے. اب دوسری بات آگے جی کہ جو ہمارا اپنا ویو ہونا چاہیے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے جی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. قائد اعظم نے جو بات کہی بالکل صحیح بات کہی انہوں نے، ہم اس پہ من و تن کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی مجبوری سے کم ہماری پارٹی نہیں کھڑی ہوئی. عمران خان کا اس پہ سٹانس بالکل سیدھا اور کلیئر ہے، کسی بھی قسم کی دو رائے نہیں ہے. ہمارا ایک ہی سٹانس ہے کہ جی یہ جو فلسطین کے ساتھ ظلم ہے یہ ختم ہونا چاہیے، فلسطین کو تسلیم کریں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. بالکل تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں وہ تو بتا دوں. ایک میں ویسے آپ کو عرض کر دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے اور اس پہ انجینئر صاحب نے بڑا لمبا چوڑا 9 مئی کی بات کی تھا. بھائی دیکھیں 9 مئی کو میں اور اینگ سے لے جاتا ہوں جی. بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت قابل احترام ہے میرے لیے. آرمی کورٹس بن گئی، آرمی کورٹس میں میکسیمم سزا ہوگی 10 سال. ہو گئی نا سزا ان لوگوں کو ہی جو لوگ وہاں موجود تھے، جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ایکٹ، جن میں کوئی کانسپیریسی والا نہیں تھا، کوئی ابیٹمنٹ والا نہیں تھا، جو پریزنٹلی یہ کہتے ہیں کہ لوگ موجود تھے. ان کی سیک آف آرگومنٹس میں آرگومنٹ بورو کر لیتا ہوں. کیپٹل پنشمنٹ ہوگی 10 سال ہوگی نا یار، ایک سٹینڈرڈ بن گیا نا، اس سے آپ آگے پیچھے تو نہیں جا سکتے نا. اب بات یہ ہے کہ 10 سال ہو گئی جب، اور 10 سال کے بعد آپ نے جناب آگے ٹرائل میں چلنا ہے. سزا اتنی ہو سکتی ہے نا، اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتی. لیکن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا بھائی کہ ایک کوئی گناہ ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک چیز آ گئی کہ 10 سال سزا ہوگی. لیکن کل پاکستان کی عوام جب یہ پوچھیں گے کہ جس ڈی سی نے، جس آر او نے، جس اے ڈی سی جی نے، جس کمشنر نے، جس اے ڈی سی آر نے 8 فروری کو لوگوں کے حق میں ڈاکہ مارا ہے، اس کی سزا تعالیٰ بھائی کیا ہے ویسے میں آپ سے پوچھوں تو؟ اور اگر اسٹوڈنٹ آف لا میں بتاؤں تو اس کی سزا ہے آرٹیکل 6 سزائے موت. تو آگے دیکھیں یہ کس سائڈ پہ جائے گی چیزیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل آیا، 200 ارب روپے کا چینی کا سکینڈل آیا. یہ میرے مارک مائی ورڈز، کبھی زندگی رہی ہم رہے نہ رہے، یہ الفاظ میں آپ کے پروگرام میں ضرور یاد رکھیے گا. یہی ایف آئی اے ہوگی، یہی نیب ہوگا، یہ حکومتی ٹولہ جیل کے پیچھے ہوگا اور علی بخاری ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا، بالکل ٹھیک بتا رہا ہوگا کہ 200 ارب پوائنٹ ٹیکن بخاری صاحب